اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ علم و معرفت کا عظیم خزانہ ہے. انسان کو اپنی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، مختلف حالات سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن ہم پر اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں ہمارے لیے ہمیں رہنمائی کا سامان مہیا فرمایا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت ارشادات ہمیشہ ہمارے لیے رہنمائی کا موجب بنتے ہیں. زندگی کے معاملات بڑے متنوع ہیں، بہت قسم کی صورتیں پیش آتی ہیں، اور احادیث کے مجموعے پر نظر کیا جائے تو یہ بھی ایک بڑا احسان نظر آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے مختلف ادوار میں پیش آنے والے حالات کے پیش نظر اپنی ہدایات سے نوازا ہے. آج کے درس حدیث میں مہمان نوازی اور دعوت کے آداب کے حوالے سے اور مہمانوں کی خدمت کے حوالے سے چند ایک احادیث بیان کی جائیں گی. پہلی حدیث حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہمان کی عزت کرے اور ایک دن رات سے 3 دن تک اسے مہمان رکھے. اگر اس سے زائد میں عرصہ مہمان اس کے پاس ٹھہرتا ہے اور وہ اس کی مہمان نوازی کرتا ہے تو یہ اس کی طرف سے ایک صدقہ اور نیکی کی بات ہوتی ہے. اس حدیث میں جو تھوڑی سی آگے بھی ہے، یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ مہمان نوازی کا وصف بھی انسان میں ہونا چاہیے. مراد یہ ہے کہ انسان اپنے عزیزوں کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو ان کی تو خاطر مدارات کرتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی اور بھی مہمان آ جائے اور اس کے پاس ٹھہرتا ہے، اس کے پاس ملنے کے لیے آتا ہے، اس کی ضیافت کی جائے، تکلف کی ضرورت نہیں، جو میسر ہو وہ پیش کر دیا جائے، لیکن ادب اور احترام کے ساتھ اس کی مہمان نوازی کرے. اور پھر اگر کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو کس طرح پر اپنے مہمان نوازی کے دنوں کی قدر کرنی چاہیے اور اس میں کیا سلوک کرنا چاہیے، اس کی رہنمائی اس حدیث میں ملتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر فرمایا کہ آنے والے مہمان کی عزت کرنا ایک مومن پر فرض ہے، اور جب کوئی مہمان آتا ہے، عمومی بیان جاری ہے، تو 1 دن رات سے لے کر 3 دن تک اسے مہمان رکھے. یہ مہمانی کا ایک معین طور پر ایک معروف عرصہ ہے کہ 3 دن تک انسان کو مہمان ضرور رکھنا چاہیے اگر وہ آتا ہے. اگر اس سے زائد عرصہ مہمان اس کے پاس ٹھہرتا ہے اور وہ اس کی مہمان نوازی کرتا ہے تو یہ بات اس شخص کی طرف سے، یعنی مہمان نواز کی طرف سے صدقہ اور نیکی کی بات ہوتی ہے. مراد یہ ہے کہ مہمان ٹھہرا کر اسے اس کی مجبوری کے باوجود بھجوانا اور کہنا کہ وہ چلا جائے، یہ مناسب نہیں. جہاں تک اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے، مہمان کو اپنے گھر رکھا جائے، اور جتنا بھی عرصہ وہ مہمان نوازی کا مورد بنتا ہے وہ مہمان نواز کے لیے ایک صدقہ اور نیکی کی بات ہے. یہ دونوں الفاظ یاد رکھنے چاہیے. صدقہ سے مراد ایک ہدیہ، تحفہ ہے، اس جگہ کہ وہ مہمان نوازی اس کی طرف سے تحفہ ہے، اور نیکی کی بات اس کے لیے شمار ہوگی. اور دوسری طرف مہمان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہ نہیں کہ کسی کے گھر جائے اور مہمان بن کر ٹھہرے اور پھر وہاں ڈیرے لگا لے. آپ فرماتے ہیں کہ مہمان کے لیے بھی یہ بات مناسب نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ بلا اجازت اس کے ہاں ٹھہرا رہے. یہ عمومی باتیں ہیں کہ عام طور پر ایسا ہونا چاہیے کہ مہمان آیا ہے
کسی ضرورت کے لیے، کسی کام کے لیے، تو اسے اپنے گھر میں ٹھہرا لیں، اگر وہاں پر گنجائش ہے اس کی مہمان نوازی کریں جس حد تک کر سکتے ہیں، لیکن اس مہربانی سے غلط ناجائز فائدہ اٹھانا یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ تو زیادہ دیر وہاں پر ٹھہرا رہے اور میزبان کو تکلیف میں ڈالے، یہ بات ہرگز مناسب نہیں۔ تو دونوں طرف ذمہ داریاں ہیں اور دونوں طرف اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے کہ مہمان آئے تو مہمان کی عزت کرنا ضروری ہے، احترام ٹھہرانا ہو تو ٹھہرا لیا جائے، خدمت کی جائے، اور آنے والے کو بھی یہ ہے کہ وہ مہمان نواز پر بوجھ نہ بنے اور کوشش کرے کہ کم سے کم ان کے لیے ایسی ضرورت ہو کہ ان کے تکلف کرنا پڑے یا کوئی مہمان نوازی کا اہتمام کرنا پڑے۔ تو دونوں طرف ذمہ داریاں ہیں۔ اس محبت بھرے معاشرے میں اگر ایک آدمی اپنے دوست یا رشتہ دار کے پاس جاتا ہے اور ٹھہرتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، تعلقات بڑھتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا حالات کا علم ہوتا ہے، ایک دوسرے کے حالات کو دیکھ کر ان کے لیے ان کی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں، اور دعا تو ہر انسان کو کرنی چاہیے، مہمان کو بھی، مہمان نواز کو بھی۔ تو دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو یہ ساری صورتحال بے حد باعث برکت ہو جائے گی۔ ایک دوسری حدیث سنیے کہ جب مہمان آئے تو اس کو کس طرح الوداع کہنا چاہیے۔ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اپنی سنت کا حوالہ دے کر یہ جو بات کہی گئی ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ہمیشہ نظر رکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کیا تھی۔ مراد یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا کس طریق پر عمل فرمایا کرتے تھے، اس طریق کو دیکھیں، یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ میزبان اعزاز و تکریم کے ارادے سے مہمان کے ساتھ گھر کے دروازے تک اسے الوداع کہنے آئے۔ یہ دیکھیں کتنی معمولی اور کتنی عظیم بات ہے، دیکھنے میں معمولی لیکن اپنے اجر کے لحاظ سے اور اخلاق کے معیار کے لحاظ سے کتنی عظیم بات ہے کہ مہمان کو گھر کے دروازے تک الوداع کہنے کے لیے انسان کو جانا چاہیے۔ مطلب ایک اکرام ہے، ٹھہرانا بھی اکرام اور الوداع کرنا بھی اکرام۔ اور یہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اذا جاءکم کریم قوم فاکرموہ، کہ کسی قوم کا سردار تمہارے پاس آئے تو اس کا اکرام کرو، اس کی عزت افزائی کرو۔ مجھے یہ بات کرتے ہوئے واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ کی مقدس سیرت کا یہ واقعہ ہے۔ چند سال پہلے کی بات ہے، جن دنوں حضور کا قیام مسجد فضل کے قریب ہوتا تھا، تو انگلستان کا عیسائیوں کا سربراہ آرچ بشپ آف کینٹربری یہاں پر حضور کی ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ تو حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن اسلیس تو اپنے دفتر میں تھے، جماعت کے افراد نے، نمائندگان نے ان کا استقبال کیا، احترام کے ساتھ ان کو گیسٹ ہاؤس میں لے کر گئے، وہاں تکریم سے بٹھایا اور حضور کی خدمت میں اطلاع عرض کیا کہ حضور مہمان تشریف لے آئے ہیں۔ تو حضور اس وقت اپنے دفتر سے اٹھ کر چل کر اس مہمان کے پاس آئے اور اس کو خوش آمدید کہا، بڑی عزت اور اتفاق سے ملے، چہرے پر بشاشت اور خوشی کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا، بڑی اچھی باتیں ہوئیں۔ یہ ساری لمبی تفصیل ہے، لیکن جو میں بات بتا رہا ہوں اس حدیث کے حوالے سے وہ یہ کہ جس وقت وہ آرچ بشپ آف کینٹربری جانے لگے تو حضور کے ساتھ چل کر ان کی کار کے دروازے تک آئے۔ ایک کار مسجد کے ہاتھ میں کھڑی تھی، وہ آئے، چلتے چلتے حضور ان کے ساتھ تھے۔ اور حضور کی ہمیشہ یہ روایت رہی ہے اور ہمیشہ ہوتی ہے کہ جب بھی معزز مہمان کو الوداع کہنا ہے تو اسے اس مرحلے تک جا کر الوداع کریں جب وہ اپنی کار میں سواری پر سوار ہو جائے۔ تو حضور وہاں پر تشریف لائے اور اس وقت ایسا ہوا کہ اتفاقاً MTA کے کارکنان آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے آرچ بشپ آف کینٹربری سے انٹرویو کی درخواست کرنی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کریں، تو درخواست کی، انہوں نے قبول کی، ان کے ساتھ گئے، کچھ وقت لگ گیا، تو قریباً 8-9 منٹ کا عرصہ کم سے کم ہوگا یہ انٹرویو جاری رہا، اور حضور ان کی کار کے باہر ان کے انتظار میں کھڑے رہے
کہ میرا معزز مہمان آئے پھر میں اس کو الوداع کروں عزت کے ساتھ اور پھر میں جاؤں۔ اتنی دیر انتظار کیا، جب وہ مہمان آئے حضور نے بڑا پرتپاک مصافحہ کیا، ان کو عزت احترام شکریہ کے ساتھ الوداع کیا، اور پھر اس کے بعد حضور اپنے دفتر میں آئے۔ تو یہ ایک مثال ہے جو میں اپنی چشمدید مثال بیان کرتا ہوں کہ کس طرح حضور نے اس حدیث پر عمل کر کے دکھا دیا کہ جب انسان کا کوئی مہمان آئے تو جاتے ہوئے اس کو دروازے تک، گھر کے دروازے تک جا کر الوداع کہو۔ تو اس طرح حضور نے وہی انداز اختیار فرمایا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا تھا۔ تو یہی انداز ہے جو ہم سب کے لیے بھی لائق عمل ہے، ہمارے لیے نیکی اور برکت کی بات ہے۔ تو مہمان کی عزت کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ جس حد تک ہو سکے اپنے آپ کو کچھ قدر تکلیف میں بھی ڈال کر مہمان کے لیے آرام کا سامان کرنا، یہ احادیث میں بار بار اس کا تذکرہ آتا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ کے درسوں میں اس کا بھی ذکر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان اخلاق فاضلہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔